گردان ہے ہم نے. نارمل گردان سے چلتے ہیں تاکہ پچھلا قاعدہ بھی ایک ریپیٹ ہو جائے. تواسیا تواسیا تواسیو. تواسیو. اب دیکھیں دو حروف علت اکٹھے ہو رہے ہیں. یہاں میں ناقص کا قاعدہ پھر اب آپ کو دہرائی کروا رہا ہوں اس کی. دو حروف علت اکٹھے ہو گئے, مادے کا اور سیغے کا. تو قاعدہ ہم نے پڑھا تھا مادے کا حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے, پیچھے زبر ہو تو برقرار رہتی ہے, زبر نہ ہو تو اس سیغے کے حرف علت کے مناسب حرکت لگائی جاتی ہے. پیچھے زبر ہے برقرار رہے گی تو سیغہ آپ کا بن گیا توا سو. انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی. جس چیز کی وصیت کی جائے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی. تواسو بالحق کی. ٹھیک ہے. اب شاید وہ اس حدیث کی طرف بھی وضاحت ہو جائے. ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا, اسی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا, مقصد ایک ہے نا, اللہ کی رضا. اچھا اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق بات کسی کو کہیں اور آگے سے آپ کو کچھ سننا نہ پڑے. جو باتیں سننی پڑتی ہیں اس پہ پھر ایک طرز عمل تو یہ ہے کہ انسان کہنے چھوڑ دے, رک جائے. لیکن دوسرا طرز عمل یہ ہے کہ اس پہ جمع رہے, اپنے اس کہنے پر اڑا رہے, رکا رہے. تو صبر کے معنی بنیادی معنی ہوتا ہے رک جانا. پھر اس حق کے کہنے پہ جو مصائب تکالیف ان کا سامنا کرنا پڑے, اس پر پھر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا. تو آگے اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. اب دیکھیے آپ اس سورہ مبارکہ الحمدللہ ہماری مکمل ہو جاتی ہے آپ کی سورۃ العصر. قرآن مجید کی مختصر ترین سورت, 3 آیات پر مشتمل سورت. قرآن مجید میں کل 3 سورتیں ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہیں. آپ کی سورۃ العصر, سورۃ النصر اور سورۃ الکوثر, 3 سورتیں. سورۃ العصر کے حوالے سے امام شافعی رحمہ اللہ کا جو قول ملتا ہے, میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ العصر کے علاوہ اور کچھ نہ بھی نازل فرماتے تو یہ ایک سورت انسانوں کی رہنمائی کے لیے, ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی. اور پھر ایک حدیث اور ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب بھی 2 صحابی آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہیں سنا لیتے تھے. آخری سورہ مبارکہ میں کیا ایسی بات ہے, پڑھ چکے ہیں ہم, والعصر, زمانہ گواہ ہے, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر. اللہ تعالیٰ کی بات ویسے ہی بہت بڑی بات ہے, لیکن جب اللہ قسم کھا لیں تو اس بات کی اہمیت ہے. قسم کھا کے کہا گیا والعصر, زمانے کی قسم. پھر اسلوب آپ دیکھ لیں انا اور لام تاکید کے ساتھ, ان الانسان لفی خسر, بے شک تمام انسان خسارے میں. قاعدہ بتا دیا, ایکسیپشن وہاں بھی رکھتی ہے, الا الذین آمنوا. اب آمنا آمنو کر سکتے ہیں, الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لائے. وعاملوا الصالحات, یہ بھی آپ کر لیں گے, عاملہ سے عاملو جمع کا صیغہ, وعاملوا الصالحات, نیک عمل کیے. ایمان ہو اندر اور انسان نیک عمل نہ کرے, ناممکن بات ہے. اگر نیکی نہیں ہو رہی, نیک عمل نہیں ہو رہے تو گڑبڑ ہے کچھ. یہ چیک ہے, چیک کر لیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے اندر ایمان ہو اور وہ نیک عمل بھی کرے اور وہ گھر میں بیٹھ جائے, وہ اپنے اس نیک کام کو دوسروں میں نہ پھیلائے.
اس کے سامنے حق آ گیا ہے، اور سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ. اب وہ اس حق کو جو ہے وہ پہنچائے، لازمی نتیجہ اس کا، وہ پہنچائے گا اس کو. تو جب انسان حق بات کی وصیت کرے، اس کا لازمی نتیجہ جو سامنے آتا ہے کہ فیس کرنا پڑتا ہے مصائب کو، پرابلمس کو، اور پھر اس پر صبر کرنا. تو یہ چاروں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ کو کیوں امام شافعی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اہم ترین سورہ مبارکہ کہا، اور کیوں آپ کے صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو اس سورہ مبارکہ کو ایک دوسرے کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے. یعنی آپ چاہے پیچھے سے شروع کریں یا پہلے سے چوتھے تک آئیں، تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں آپس میں جڑی ہیں. تو الحمدللہ ایک سورہ مبارکہ ہماری اور مکمل ہو گئی ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو یہ ہمارے مادے الحمدللہ مکمل ہو گئے. اس میں میں نے ابھی آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس باب کی ایک خصوصیت اور ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک مادہ آپ کے سامنے اور رکھتا چلوں. اس باب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مبالغہ بھی پایا جاتا ہے. مبالغہ کسے کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، کسی چیز کی زیادتی کو، کثرت کو. با را کاف مادہ، با را کاف کیا بن جائے گا؟ تبارکا یا تبارک، برکت سے یہ لفظ نکلا ہے. اب دیکھیں اس میں وہ آپ کو نہیں ملے گا تشارک، اس میں وہ مبالغے کا مفہوم پایا جائے گا. تبارکا یا تبارکو، تبارک بہت بابرکت ہونا، بہت برکت والا ہونا. ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جو سورۃ الملک میں جو الفاظ ملتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، ترجمہ کیا ملتا ہے؟ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں الملک ہے، بادشاہت ہے. ٹھیک ہے، تو تبارکا یا تبارکو بہت بابرکت ہونا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر الفرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا. اسی سے ایک ہم اللہ کے ساتھ بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا، وہ بھی اسی مبالغے کو شو کرتا ہے. عین لام واو مادے کو آپ اگر سامنے رکھیں، عین لام واو، سب سے پہلے تو واو جو ہے وہ یا میں چینج ہوگا، ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ آپ کا بن جائے گا تعالی، یتعالی. تعالی یا یتعالی. پھر اس پہ ناقص کے قواعد اپلائی ہوں گے، تو یہ آپ کا بن جائے گا تعالی یتعالی. علوون کہتے ہیں بلندی کو، تو اللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ بہت بلند ہے. تبارکا ایک ایگزامپل میں نے آپ کو صحیح فعل سے دے دی، ایک غیر صحیح فعل سے دے دی. قرآن مجید میں اس باب کے مصادر جو ہیں وہ کثرت سے استعمال ہوئے ہیں. تفاعل، تکاثر، آپ کی صورت التکاثر، ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا. الہاکم التکاثر، ایک دوسرے سے کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا. حتی زرتم المقابر. تفاخر، ایک دوسرے سے فخر کرنا. اعلموا، جان لو کہ دنیاوی زندگی جو یہ کیا ہے؟ لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم، کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا. و تکاثر، اور کثرت حاصل کرنا کس میں؟ مال میں اور اولاد میں. اس کے علاوہ دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سورۃ التغابن آپ کو ملے گا، وہ بھی اسی وزن پر ہے. تو اس کے مصدر جو ہیں وہ آپ کو قرآن مجید میں کچھ صورتوں کے ناموں کے ساتھ بھی ملیں گے. اس باب کا ماضی مجہول یا مضارع مجہول، مجھے ایگزامپل ابھی تک میرے علم کے مطابق
میرے سامنے نہیں آئی. لیکن اگر ہوگی بھی تو قاعدہ وہی ہے, اسی قاعدے کے تحت ماضی مجہول بھی بن جائے گا, اسی قاعدے کے تحت مضارع مجہول بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے, ایگزامپل ہوتی تو وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھتا اس مادے کو بھی, اور تاکہ آیت یا حدیث میرے علم میں ہوتی. میں یہ نہیں کہتا کہ ہے نہیں, لیکن میرے علم میں ابھی تک نہیں ہے. جیسے ہی آئے گی یا آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے آپ کے سامنے آئے, مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں اسے نوٹ کروں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے بتا سکوں. تو الحمدللہ ہمارا 5واں باب مزید فی باب التفاعل یہ مکمل ہو چکا ہے. 3 ابواب کا ایک گروپ ہم نے بنا لیا تھا, 2 ابواب کا ایک گروپ بن گیا. کل سے انشاءاللہ تعالی ہم جو آخری 3 ابواب پڑھیں گے وہ ایک گروپ پر مشتمل ہوں گے. تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی چیزیں جو سمجھنے میں مدد دیں گی. قرآن مجید میں باب کون سا استعمال ہوا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ دیکھیں اندازہ ہو جائے گا. آپ کو اس طرح شروع میں تا نظر آ رہی ہے اور شد نظر آ رہی ہے تو باب تفاعل ہے, تا نظر آ رہی ہے اور الف نظر آ رہا ہے تو باب تفاعل ہے. تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. باقی جو بات وہی ہے کہ باب کے اندر گھسنا, مادے کے اندر پہنچنا, یہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ بس سیکھا پہچاننے کی کوشش کریں کہ سیکھا کون سا استعمال ہوا ہے, فعل کون سا استعمال ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو آگے آنا چاہتے ہیں وہ اس میں مزید ہوتے لگائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت سے اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب.